علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو ناظرین کرام، آج پھر بات کرتے ہیں ایران کی، اسرائیل کی، کہ جو اسرائیل نے جنگ چھیڑ دی ہے ایران کے ساتھ، اور ایران کے بہت ٹاپ کے جو آفیسرز تھے آرمی کے اور جو سائنسدان تھے، ان کو جو ہے نا وہ شہید کر دیا ہے، بہت سے سویلینز بھی مارے گئے ہیں۔ تو اس کے نتیجہ میں اب ایران نے بھی کچھ میزائلز جو ہے نا وہ فائر کیے ہیں، جو کہ تل ابیب میں اور باقی جو شہر ہیں اسرائیل کے ان میں گرے ہیں، ان کا نقصان بھی ہوا ہے، کچھ اموات بھی ہوئی ہیں، اور ایرانی میڈیا کے مطابق کچھ جو ایئر بیس ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، ریٹیلیشن بنتی ہے، جواب بنتا ہے ایران کا، بلکہ بہت سخت جواب بنتا ہے ایران کا، جو ابھی شکر ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہونا شروع ہوا ہے، مگر جو ایران اپنا نقصان کروا بیٹھا ہے دانستہ یا نادانستہ، یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے ہمیں، اور سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ جو بھی ہوا ہو، چاہے انہوں نے آپ کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناکارہ کر دیا ہو، چاہے انہوں نے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ہیوی اکوپمنٹ میزائل اور بے شمار انہوں نے اپنے ایروپلین جو ہے نا فائٹر جیٹس وہ استعمال کیے ہوں، مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ آپ کے وہ آفیسرز 1 بائی 1 کس طرح ٹارگٹ ہوئے، اور 100% رائٹ ٹارگٹ ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہٹ کیا جہاں وہ تھے۔ تو کیا یہ انٹیلیجنس کا فیلئر نہیں ہے؟ آخر اتنا انٹیلیجنس کا فیلئر کیوں ہوا؟ ان کی جو لوکیشن ہے وہ کیسے ٹریک ہوئی، اور کیسے اسرائیل نے جا کر وہاں اتنا بڑا آپریشن جو ہے وہ کیا، اور اتنے وسیع پیمانے پہ ساری ٹاپ جو کریم ہے کمانڈرز کی، ان کو جو ہے نا وہ ہلاک کر دیا، اور سائنسدانوں کو، اب تو 9 سائنسدان اور کتنے کمانڈر جو ہیں ان کی تصدیق ایران خود کرتا ہے کہ وہ ہو چکے ہیں۔ یہ لاس ناقابل برداشت ہے اور بہت ہی سویئر ہے۔ اب اس کے بدلے میں اگر ایران مطلب اسرائیل کو تہس نہس بھی کر دے، تو پھر بھی یہ نقصان جو ایران کا ہوا ہے یہ پورا نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس میں میرے نقطہ نظر سے سارا بلیم جو ہے نا وہ ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی پہ آتا ہے۔ بے شک جو مرضی انہوں نے کیا ہو، ان کو کسی خفیہ جگہ پہ رہنا چاہیے تھا، اپنے ٹھکانے تبدیل کرنے چاہیے تھے، اور اپنے ہیڈ کوارٹرز میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، بلکہ کہیں دیکھیں ایک عرصہ تک کرنا قذافی بھی صحراؤں میں پھرتا رہا، ٹینٹ لگا کر رہتا تھا، کبھی بھی ایک جگہ نہیں سوتا تھا رات کو، ایک جگہ دوسری جگہ، بلکہ رات کو بھی سنا ہے وہ کئی جگہیں اپنی تبدیل کرتا تھا۔ آخر پہ اس کا بھی انجام جو ہوا، جو انہوں نے کیا، وہ ایک الگ بات ہے۔ جنگ میں لوگ مارے جاتے ہیں، جرنلز بھی مارے جاتے ہیں، رشیا کے بھی کچھ جنرلز جو ہے نا وہ مارے گئے ہیں، یوکرین کے بھی مارے گئے ہیں، اور بھی جنرلز جو ہے نا وہ جنگ میں مارے جاتے ہیں، مگر اس طریقہ سے کسی ایک جگہ پہ ایک ہائیڈ آؤٹ یا جو بھی ان کے ہیڈ کوارٹرز تھے وہاں پہ مارا جانا ایک ہی حملے میں اتنا زیادہ، یہ قابل فہم نہیں ہے۔ یہ کیوں ہوا پتہ نہیں، اب کیا کیا اس کے تجزیے ہوں گے، مگر ایک بات جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ ایران نے ٹیکنالوجی کی طرف اتنی بھرپور توجہ نہیں دی ہے جتنی اس کو دینی چاہیے تھی۔ ہو سکتا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی اگر ان کے پاس ہے، جو کہ ان کے میزائل پہنچے ہیں تل ابیب میں، اللہ کرے کہ ان کے پاس وسیع ذخیرہ ہو اور وہ ڈسٹرائے نہ ہوا ہو۔ ایٹم سے زیادہ یہ کام کرتے ہیں، ایٹم استعمال کرنے کے لیے اتنا سازگار ماحول جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ہے کہ فوراً آپ کر دیں، اور اس کا نقصان آپ کو بھی ہوتا ہے۔ مطلب آپ اگر اسرائیل پہ ایٹم گرائیں گے تو فلسطینین نہیں مریں گے، غزہ والے نہیں مریں گے، مصری نہیں مریں گے، اردن کا تو خیر پتہ نہیں، ان کو تو ویسے بھی میں کہتا ہوں کہ اسرائیل سے زیادہ نقصان اردن نے پہنچایا ہے ایران کو، جو اپنی ایئر سپیس دے رہا ہے، اور زیادہ میزائل اردن گرا رہا ہے، اسرائیل نہیں گرا رہا۔ اتنے میزائل ایران کے جو جاتے ہیں اسرائیل کی طرف، وہ اردن گرا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو میرے خیال میں ایران نے سب سے زیادہ توجہ اپنی پراکسیز پہ رکھی ہے، اس پہ حزب اللہ پہ، حماس پہ، حوثیوں پہ، اور پراکسی وار پہ زیادہ توجہ دی ہے انہوں نے،
جو کہ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے، مگر اپنی ٹیکنالوجی پہ توجہ دینی چاہیے تھی، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ سبق ہے پاکستان کے لیے بھی کہ پراکسیز پہ دار و مدار مت کرو۔ یہ طالبان، یہ ٹی ٹی پی، یہ جو ہے لشکر طیبہ، اور یہ جو ہے نا دوسرے لشکر جو ہیں حزب المجاہدین بلا بلا بلا، اور یہ لبیک والے، یہ سب پراکسیز مت تیار کرو۔ یہ پراکسیز آپ کو بھی نگلیں گے، آپ کو بھی کھائیں گے، اور کام نہیں آئیں گے۔ جس طرح اب ایران کے کام نہ حزب اللہ آ رہا ہے، نہ حماس آ رہا ہے، نہ ہوتی آ رہے ہیں، ایران کو اپنے قدموں پہ خود کھڑا ہونا پڑے گا، اور خود جو ہے نا وہ اس کا جواب دینا پڑے گا، خود اس کا خمیازہ جو ہے نا وہ بھگتنا پڑے گا، اور خود ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ کچھ کرنے کے قابل ہیں، ورنہ بہت سخت دھچکا لگے گا اس رجیم کو، ایرانی رجیم کو، اور ان کے اندر جو کالی بیڑے ہیں ان کو تلاش کرنا پڑے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل کے موساد کے لوگ وہاں جا کر اپنے کیمپ قائم کریں، وہاں سے اندر سے، ایران کے اندر سے جو ہے نا وہ ان کے سسٹم کو جیم کریں، یا ان پہ میزائل داغیں اور ان کے سسٹم کو ناکارہ کریں، اور پھر اتنے زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ شہید کر دیں ایک ہی حملے میں۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے، مگر اگر ایران نے ریٹیلیٹ نہ کیا، اگر انہوں نے صحیح طریقے سے جو ہے نا وہ جواب نہ دیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہوئے، تو بہت بڑا نقصان ہوگا ایران کا، اور اس خطے میں پھر اسرائیل کی دھاک بیٹھ جائے گی، اور پھر کوئی بھی وہاں، باقی مسلمان تو سارے امریکہ کے آگے اور اسرائیل کے آگے پر نہیں مارتے، کوئی بولتا نہیں ہے، سارے مصلحتوں کا شکار ہیں۔ ایک ایران ہی ایسا ہے کہ جو بولتا تھا، اور اگر ابھی بھی ہمت کرے، اگر اس کے پاس کچھ ہے، تو اب تو سارے کارڈ کھیلنے کا وقت ہے، اب کھیلنے چاہیے، اور اب ثابت کرنا چاہیے کہ ہم ایک قوم ہیں، اور اگر اتنا بڑا نقصان ہوا ہے پھر بھی ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، مگر اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہونا پڑے گا ایران کو، اور ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ یہاں ایک اور بات کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کہ پاکستان نے بہت اچھا رول ادا کیا ہے ابھی تک، اور جس طرح سننے میں آ رہا ہے کہ پاکستان نے فل سپورٹ کیا ہے ایران کو، اور پھر ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بحال کرنے میں بھی پاکستان نے بہت مدد کی ہے، جس کی وجہ سے ایران جو ہے وہ اپنے میزائل داغنے میں اور مقابلہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ 2 طیارے بھی مار گرائے ہیں ایران نے، ابھی اس کی کوئی تصدیق پکی نہیں ہو رہی ہے، مگر اگر F-35 انہوں نے مار گرائے ہیں 2 یا 1، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جس طرح پاکستان نے رافیل گرائے تھے، ڈز ناٹ میٹر کہ وہ کتنے تھے، لیکن رافیل کو گرانا اور F-35 کو گرانا کوئی آسان کام نہیں، تو اگر یہ کیا ہے تو بہت قابل ستائش بات ہے، اللہ کرے کہ یہ ہوا ہو، مگر ابھی تک اس کا کوئی صحیح پتہ نہیں ہے۔ دوسرے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایران نے کوئی تقریباً 65-70 کے قریب جاسوس جو ہے نا وہ گرفتار کیے ہیں، جن میں زیادہ تر کا تعلق کہتے ہیں کہ انڈیا سے ہے، اور اس میں لاجک یہ بھی بنتی ہے کہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے موساد کے ایجنٹوں نے وہ ایران کے اندر جا کر میزائل جو ہے نا وہ نصب کیے تھے اور وہاں سے وہ چلائے تھے، تو ایران کو اندر سے یا تو راہ کے لوگ جانتے ہیں جو مدد کر سکتے ہیں، کیونکہ انڈیا نے پاکستان میں، بلوچستان میں، افغانستان کے ملکہ علاقوں میں، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کروانے کے لیے جو اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوئے ہیں، جو ان دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں، جو پاکستان میں جا کر افراتفری پھیلاتے ہیں، وہ دہشت گردی کرتے ہیں، وہ ایران کا چپا چپا جانتے ہیں، اور موساد کا اور راہ کا تعلق کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اور اب تو بہت تبصرے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ بعید از قیاس نہیں ہے کہ یہ جو مخبری کی گئی ہو، یہ جو انٹیلیجنس رپورٹیں جو ہے نا وہ موساد تک یا اسرائیل تک پہنچی ہوں، یہ شاید ملی بھگت ہو کوئی ان ایجنٹوں کی، جو راہ کے ایجنٹ ایران میں تھے چھپے ہوئے، یا جو بھی، جو کہ اصل میں پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی تھی اس کی پشت پناہی کر رہے تھے، انہوں نے ہی یہ کام بھی کیا ہو، کیونکہ انڈیا بہت سی کام ایسے کر رہا ہے جو کہ اسرائیل مدد کرتا ہے ان کی انٹیلیجنس میں بھی اور ٹیکنالوجی میں بھی، اور اب اسرائیل کو اگر ہیلپ چاہیے ہوئی
تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہوا ہو، لیکن یہ باتیں اب آہستہ آہستہ کھلیں گی۔ لیکن ابھی تک پاکستان کو چونکہ دیوار پہ لکھا پڑھ لینا چاہیے کہ اگر ایران گیا تو پھر اس کا اگلا نمبر پھر پاکستان کا ہی ہوگا، اس لیے ان کا حق بنتا ہے کہ بارڈر لگتی ہے پاکستان کی، وہ سپورٹ کریں ایران کی جتنی بھی ہو سکتی ہے، جو ہے نا وہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آگے یہ جنگ کیا رخ اختیار کرتی ہے، مگر یہ تھوڑا سا تبصرہ تھا جو ہم نے کیا، اور دکھ ہمیں بہت ہے اس نقصان کا کہ جو نقصان ایران کا ہوا ہے، مگر اب ایران کو بھی جو ہے وہ ثابت قدمی سے جواب دینا چاہیے، اور بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے، جیسے پاکستان نے جواب دیا انڈیا کے حملے کا، تو اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ تو اگر آپ کو ظفرنامہ کے پروگرام پسند آتے ہیں تو آپ ظفرنامہ کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کرتے رہیں۔ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ جنگ کی تباہیوں سے ساری دنیا کو بچائے، غزہ میں بھی امن ہو، ایران میں بھی امن ہو، اور ہر جگہ امن ہو، اور یہ جو امن کے دشمن ہیں خدا تعالیٰ یا تو ان کو کوئی عبرت کا نشان بنائے، اور یا کوئی دنیا اپنی آنکھیں کھولے اور سیز فائر کروائے اور امن کروائے۔